الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائے تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے اور تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کر لیتے ہو تمہاری ماں نہیں بنا دیتا، اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا سچ مچ کا بیٹا نہیں بنا دیا۔ یہ صرف تمہارے منہ سے کہنے کی بات ہے، اللہ حق بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ بتلاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ تم ان کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کیا کرو، یہ اللہ کے نزدیک راستے کی بات ہے۔ اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانتے ہو تو وہ تمہارے دین کے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور تم کو اس میں جو بھول چوک ہو جاوے تو اس سے تم پر کچھ گناہ نہ ہوگا، لیکن ہاں جو دل سے ارادہ کر کے کرو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 21واں سورۃ الاحزاب کی آیات مبارکہ 4 اور 5 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ان آیات میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اور جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب زید بن حارثہ کو زید بن حارثہ کے نام سے پکارا کرو، زید بن محمد کے نام سے نہ پکارا کرو۔ چنانچہ ان آیات میں بتایا گیا کہ متبنہ کو حقیقی بیٹا سمجھنا اور اس بنا پر اس کی متعلقہ بیوی سے نکاح کرنے پر تان کرنا ایسا ہی غلط مشہور ہو گیا ہے جیسا زوجہ کو زبان سے ماں قرار دینا، یعنی کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو وہ اس کی ماں نہیں بن جاتی، ماں اس کی صرف وہی ہے جس کے وہ بطن سے پیدا ہوا ہے۔ ہاں دینی اگر والدہ کی عمر کے ہے تو دینی ماں ہے دینی طور پر، دینی بہن بھی ہے دین کے رشتے سے، لیکن حقیقی کا درجہ نہیں ہے۔ اسی بنا پر اس کو نکاح سے خارج سمجھنا یہ یا کسی شخص کو عقل مندی اور ہوشیاری کے سبب یہ سمجھنا اس سے دو قلب ہیں، یعنی جس طرح ایک انسان کے دل میں دو قلب نہیں ہو سکتے، اس طرح کسی انسان کی دو حقیقی مائیں
نہیں ہو سکتی، اس کی حقیقی ماں وہ ہوگی جس کے وہ بطن سے پیدا ہوا. اور اس طرح بیوی کو ماں کہنے سے وہ بیوی بیوی جو ماں نہیں بن جاتی، بلکہ پھر اس کا شریعت نے کفارہ اس نے دینا ہوگا اس کے رجوع کرنے کے لیے. قرآن کریم نے اس لفظ اور مصنوعی تعلق کو حقیقی اور قدرتی تعلق سے جدا کرنے کے لیے ان رسوم اور مفروضات کی بڑی شدت سے تردید فرمائی اور بتلایا کہ بیوی کو ماں کہہ دینے سے اگر وہ واقعی ماں بن جاتی تو کیا یہ دو ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے؟ ایک وہ کہ جس نے اول جنت تھا، دوسری یہ کہ جس کو وہ ماں کہہ کر پکارتا ہے. اس طرح کسی نے زید کو بیٹا بنا لیا تو ایک باپ تو اس کا پہلے سے موجود تھا جس کے نطفے سے وہ پیدا ہوا. کہ واقعی اب یہ ماننا چاہیے کہ یہ دو باپوں سے الگ پیدا ہوا ہے. جب ایسا نہیں تو حقیقی اولاد کے جو احکامات ہیں وہ منہ بولے اولاد پر، منہ بولے بیٹے پر ان کا حکم صادر نہیں ہو سکتا. ان آیات کے تحت نسب کے متعلق ایک بات خاص طور پر قابل ذکر ہے. اب اس وقت جہاں اور دوسری بے تعدالیاں پیدا ہو رہی ہیں اور ہو گئی ہیں، ان میں یہ ایک بے تعدالی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ اپنا نسب آبائی چھوڑ کر اپنے آپ کو دوسرے انصاب کی طرف منسوب کرتے ہیں. کوئی سید بننے کے در پہ ہے تو کوئی اپنے آپ کو انصاری ثابت کرتا ہے، کوئی اس فکر میں ہے کہ اپنے آپ کو صدیقی، فاروقی، عثمانی اور علوی ظاہر کرے، کوئی اس کے در پہ ہے کہ اپنے آپ کو قریش میں داخل کر کے قریشی کہلائے. اور منشا اس کا تکبر اور غرور ہے جو فی نفسی کبیرہ گناہ ہے. اور نسب بدلنا یہ مستقل دوسرا کبیرہ گناہ ہے. حدیث صحیحہ میں اس پر سخت وعید وارد ہوئی ہے کہ تخاف و تفاخر بالانصاب کا سب سے زیادہ چرچا جاہلیت میں ہوتا تھا کہ لوگ اپنے نسب و حسب و نسب پر فخر کیا کرتے تھے، جس کو اسلام نے آ کر مٹایا. لیکن قرون بعد میں مسلمانوں میں یہ بلوا پھر پیدا ہو گئی. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے نسب پر فخر کرتے ہیں، اپنے وہ نسب کو، اپنی قومیت کو انہوں نے ایک قسم کی تنظیمیں بنا لی ہیں کہ جی یہ فلاں قوم کی ہے، یہ فلاں قوم کی ہے. حالانکہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں کیا فرمایا تھا؟ میں نے حسب و نسب کے بتوں کو، قومیت کے بتوں کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالا ہے. اب جو بھی اسلام قبول کرتا ہے، چاہے اس کا کسی علاقے سے تعلق ہے، چاہے اس کا کسی قوم سے تعلق ہے، چاہے اس کا کسی قبیلے سے تعلق ہے، وہ ملت اسلامیہ کا رکن بن جاتا ہے. اللہ کے نزدیک حسب و نسب کے بجائے جو صاحب عزت ہے وہ سورۃ الحجرات میں اللہ نے فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو تمہیں زیادہ متقی ہے، زیادہ پرہیزگار ہے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے. تو اب بیس یہ ہے اسلام میں حسب و نسب کام نہیں کرتا. حسب و نسب تب کام کرے گا جب ہمارا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری گفتار، ہمارا کردار. تو اسی بار انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. حدیث میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انسان کے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی نسبت سے تبرہ کرے، اگرچہ وہ نسبت ادنی ہو، ایسے نسب کا دعویٰ کرے جس میں اس کا ہونا معروف نہیں. ایک حدیث میں ارشاد ہے جو شخص کسی ایسے نسب کا دعویٰ کرے جو اس کے لیے معروف نہیں، تو اس نے اللہ تعالیٰ کا کفر کیا، یعنی نافرمانی کی. تو جن کو اپنے آبائی نسب سے وہ ثابت کرتا ہے، اگر وہ واقعی ہے تو اس میں مزاق نہیں، لیکن فخر کرنا، تکبر کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس شخص کو شرف نسب کی نعمت عطا فرمائے اس کو بنسبت دوسروں کے اور بھی زیادہ اصلاح اعمال و اخلاق کی طرف توجہ دینی چاہیے.
یعنی جو سید ہیں جو قریشی ہیں ان کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے نمونہ ہو. تو اب دوسرے بزرگوں کی نسبت جتنی زیادہ ہے اتنی اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. کم از کم اس نسبت کی لاج رکھنے کے لیے اپنے آبائی بزرگوں کے خلاف نہ چلے. اب الغرض نجات کے نزول پر حضرت زید کو اب تک جو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے جاتے تھے اب ان کو ہدایت ربانی کے محتاط زید بن حارثہ کہا جانے لگا. اور اس سے ایک وہاں کسی کو یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید سے کوئی واسطہ نہیں واسطہ رہا صرف وہ جو باپ کا نام تھا اس کو تبدیل کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں جیسے تلاوت کی گئی ہے کہ انسان جس کے نطفے سے پیدا ہو اس کو اسی والد کے نام سے پکارا جائے. تو اللہ تعالیٰ جو سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت کسی سمجھ عطا فرمائے اور بقیہ زندگی وہ قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرمائے. اور جتنے مسلمان زندہ ہیں ان کو کامل ایمان نصیب فرمائے اور آپس میں پیار اور محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین.